تو رانا صاحب یہ ریزولوشن کبھی بھیجیں نا، آپ فارورڈ کریں آپ وفاق کو کہ بھئی یہ کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اور جبرن جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیں۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہ ریزولوشن ہمیں موو کرنے کی دیر ہوگی کہ تمام مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے تو ہمیں احمدیہ بنانے کی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا رسک جو ہے یہ کم از کم جب تک ہم وار آن ٹیررزم جو ہے اگینسٹ ٹیررزم کے ساتھ ہم یعنی اس وقت جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کسی ایشو کو ہمیں اپنے گلے لگانا جو ہے وہ پھر ہماری توجہ کو جو ہے یا کمٹمنٹ کو جو ہے وہ ویک کرے گا۔ لیکن رانا صاحب ہم آپ سے یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ آپ وفاق کو اس طرف توجہ دلائیں گے کہ ایسے قوانین کبھی معاشرے میں ہم نہیں پیدا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ موقع تو بالکل ملتا رہتا ہے، لیکن آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مولوی حضرات آگے بھی مجھ سے کافی ناخوش ہیں۔ رانا صاحب لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مولوی کی خوشی ہے یہ اتنی ہمارے سارے سیاستدانوں کو عزیز کیوں ہوتی ہے؟ بھٹو صاحب نے جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو وہ بھی مولوی کو خوش کرنے کی خاطر کیا۔ آج ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے بھی مولوی صاحب کی جو ہے وہ ناراضگی کی طرف سے کافی تشویش ظاہر کی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ یعنی اپنے ریلیجن کے اور اپنے یعنی اپنے رسول اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بات جو ہے ان سے متعلق یا ان کے خلاف جو ہے یعنی وہ سننا برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، خاکوں والا مسئلہ دیکھ لیں، جب یہ خاکوں والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جلوس لے کے نکلے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو پھر مولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک ایسا مذہبی رنگ اور اس کو ایک اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا۔ جی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پہ کبھی بھی پاپولر ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو نہیں ملا۔ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایشو کو جو ہے وہ لے کے یعنی ایکسپلائٹ تو کر لیتی ہیں، لیکن کبھی بھی الیکشن میں جو ہے ان کو کبھی لوگوں نے پذیرائی رائے نہیں دی اور کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ برش اقتدار ہیں یا وہاں پہ پاپولر ووٹ ان کو ملے۔ تو اس لیے سیاستدان اس یعنی صورتحال سے بچنے کے لیے تو ضرور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شاید وہاں پہ جو یہ مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ ہیں وہ اس قدر میجورٹی میں ہیں کہ وہ کسی الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ احمدیہ جماعت جو ہے یا فرقہ آپ کہہ لیں، جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی اپنے متعلق جو ہونے یا پھیلائی جانے والی یا پھیلی ہوئی جو ایک یعنی صورتحال ہے تو اس کو یہ خود بھی جو ہے اس کو واضح کریں، اس کو جو ہے وہ کلیئر کریں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان کی بات کرے گا تو اس کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ یہ بھی احمدیہ ہے۔ کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں، صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے متعلق جو جذبات ہیں یا جو فتوے ہیں وہ بالکل ادروائز ہیں، کیونکہ ان کے متعلق جو ہے یہ خود بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نان مسلم ہیں، اور ان کی جو اب دیکھیں نا یہ مسجد اپنی مسجد میں اذان دیتے ہیں، اب علماء کرام کا ہے کہ یہ مسجد یہ بنا نہیں سکتے، یہ نماز جو ہے یہ پڑھ نہیں سکتے، یہ اذان دے نہیں سکتے، تو اس قسم کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو اگر اس نے ڈسکس ہونا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی جو ہے وہ ایسے لیول پہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ اس کو پوری قوم کو اس طرح سے ہمیں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 دن پہلے سرکاری ترجمان کے جو لاکھوں روپے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی ترجمانی کرنے کے لیتے ہیں، پرویز رشید صاحب،
وہ 2-3 دن پہلے کراچی گئے اور کراچی آرٹس کونسل میں جا کے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کا علم دینے والی جو مدارس ہیں وہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں اور جہالت کی نرسریاں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے جو اسلامی عقائد ہیں نا موت کے بعد کے آخرت کے حوالے سے اس کا انتہائی ولگر طریقے سے جو ہے وہ اس کو تضحیق کا نشانہ بنایا اور دشنام کا نشانہ بنایا. اس کے اوپر مفتی نعیم صاحب کی جو جامعہ بنوریا کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں, انہوں نے وفاق المدارس کے جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ مدرسوں کی آرگنائزیشن ہے اور چین ہے, انہوں نے اور اسلامی یکجہتی کونسل انہوں نے انہیں فتویٰ دیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. پرویز رشید صاحب یہ آج آپ کے ARY نیوز پہ کل انہوں نے باقاعدہ بیان دیا جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب نے. میں آپ کی توجہ اس سائٹ پہ دلانا چاہتا ہوں اور پھر اس کی آپ کی جو ہے وہ پچھلے کچھ 2 واقعات سے بھی جوڑوں گا کہ جب ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا تو مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کے جو چنیوٹ سے مسلم لیگ نون کے MP ہیں انہیں جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کے جو 25 MPs کی جو ہے وہ ڈومین بنائی تھی اس میں شامل کیا گیا تو انہوں نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب قادیانی ہیں, میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا. اس کے اوپر پھر آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جرگہ لے کے گئے ان کے پاس اور وہاں جا کے ان کی گفتگو ہوئی. یہ میرے پاس پورا ان کا ریٹن جو ہے وہ میرے فون پہ موجود ہے, جو ہے وہ آپ کے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا خط. انہوں نے وہاں ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ مسلمان ہیں؟ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں اہل سنت والجماعت ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے کہا کہ پرویز رشید صاحب پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جھوٹا نبی تھا؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر مولانا الیاس چنوٹی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں اس شخص کو ووٹ نہیں دوں گا. پھر تیسری چیز, میں آئی وٹنس ہوں آج سے 3 مہینے پہلے گستاخانہ خاکوں کے خلاف اسلام آباد ہوٹل کے اندر علماء کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, مولانا طاہر اشرفی نے رکھی, میں بھی انوائٹڈ تھا. وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنا کہ پرویز رشید صاحب نے الٹا یہ کہ آپ فرانس کا اور ایبٹو کا جو ہے وہ اس کے خلاف کرٹیسائز کریں, پرویز رشید صاحب نے پاکستانی علماء کو, عالم اسلام کے علماء کو, مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو فرانس کی فلاں چیز نظر نہیں آتی, آپ کو فرانس کے فلاں ادارے نظر نہیں آتے. اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی وہاں پہ فرانس کی. وہاں پہ میں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا جو پورے ٹی وی چینلز پہ آیا تھا. تو میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے تمام علماء اکرام کے ساتھ اور ان دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ مطالبہ رکھوں گا کہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب ان پرویز رشید صاحب کو فارغ کریں. اور آج مجھے سمجھ آیا, 2 سال سے میں سوچتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بزرگ ہے, یہ صبح دوپہر شام عمران خان کے حوالے سے اور PTI کے حوالے سے اتنا جھوٹ کیوں بولتا ہے. تو مجھے تو آج سمجھ آئی ہے کہ ان کا تو مرنے کے بعد اللہ کے حضور جانے کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. ان کا تو یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جوابدہی کرنی ہے, جو انہوں نے اپنے الفاظ اور اپنے نظریات جو انہوں نے آج سے 2 دن پہلے بیان کیے. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ مطالبہ رکھوں گا تمام علماء کرام, تمام دینی مدارس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہ فوری طور پہ حکومت وقت اور نون لیگ کی حکومت اس پرہیز رشید کو, جو ہمیشہ سچ سے پرہیز کرتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, صبح دوپہر شام جھوٹ بولتا ہے, اس نے جو مدارس کے حوالے سے یہ تو بہت بڑا الزام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, رانا صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے کہ شمع آپ جلاتے, لوگوں کو پڑھنے کے لیے کتاب دی جائے تو کون سی دی جائے؟ موت کا منظر عرف مرنے کے بعد کیا ہوگا. لاؤڈ اسپیکر بھی اس کے قبضے میں دے دو, اور دن میں 1 دفعہ کے لیے نہیں 5 دفعہ کے لیے دے دو. اب آپ کے پاس اتنے اسکول اور اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنے جہالت کی یونیورسٹیاں ان کے پاس. اور 20-25 لاکھ طالب علم, جن کو وہ طالب علم کہتے ہیں, لیکن جو فکر انہوں نے دے دی, جو نفرت, تعصب, تنگ نظری انہوں نے پھیلا دی, اور جو روز پھیلاتے ہیں, اور جو تقسیم انہوں نے ڈال دی. اسکول میں نصاب
میں ایک ہی جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا کہ ایک فرقے کا یہ نصاب ہوگا زکوٰۃ کیسے دینی ہے، دوسرے فرقے کا نصاب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کیسے نہیں دینی ہے۔ بچوں کو پڑھایا جائے گا، یہ بچوں کو پڑھایا جائے گا اسکول میں، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہم نے پاکستانی بنانا ہے۔ ہم اب پاکستانی تو نہیں بنا پائیں گے نا جب بچوں کو آپ یہ دو مختلف چیزیں پڑھا دیں۔ تو یہ حاوی ہوا آپ کی کتاب پر جہالت کا علم، میری کتاب پر حاوی ہوا جہالت کا یہ علم، اور اس کو تقویت کس نے دی؟ پرویز رشید آرٹ کونسل کراچی میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ نے یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں۔ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں۔ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں۔